الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ باب الاذان الاعمی، باب اذان دینا نابینا شخص کا۔ باب الاذان للمسافر، اینڈ پہ بالکل اینڈ پہ صفحے میں، یہ دوسرے صفحے کے اندر۔ اچھا میں ادھر دیکھ رہی ہوں، صفحہ نمبر بتائیں۔ 87 صفحہ نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باب الاذان المسافر یا للمسافر، باب ہے اذان دینا مسافر کے لیے۔ اذا کانوا جماعتن والاقامت، جب ہو جماعت اور اقامت، وکذالک اسی طرح عرفہ کے میدان میں بھی آپ نے اذان اور اقامت کہلوائی، وجمعین اور آپ نے یہ مزدلفہ کے میدان میں بھی، وقولی المؤذن الصلاۃ فی الرحال اور کہنا مؤذن کا کہ نماز تم اپنے گھروں میں ہی پڑھ لو، فی اللیلۃ الباردی الباردتی اس رات میں، الباردتی جو بہت ٹھنڈی بارش والی ہو، المطیرتی یا بارش ہو، یعنی بارش کی رات میں، ٹھنڈی رات میں۔ تو یہ ہے نا کہ یہ اذان کے اندر کل حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی لا کہہ دینا، یہ مؤذن کے لیے جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جماعت اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ عرفات کے میدان میں ظہر کی اذان ہوئی ہے، پھر اقامت ہوئی ہے، آپ نے 2 فرض ظہر کے پڑھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نمرہ مسجد میں تھے، لیکن باقی سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈیروں میں، اپنے اپنے خیموں میں اپنا اپنا کہ امام مقرر کر لیں یا خود سے ہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر مؤذن اقامت کہتا ہے اور عصر کے 2 فرض پڑھا دیے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ باب ہے عزکی کو سکت انسان سفر۔ اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، ہاں تو پھر اقامت کہنے والا تو کوئی نہیں، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہی ساتھ ہم دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل 2 فرض ظہر کے اور 2 عصر کے پڑھنے کا سری ہے۔ ہاں جی، تو ویسے کئی لوگوں کے اندر سنا ہے کہ اس طرح کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی ہے جو جماعت کرائے، تو بعض دفعہ تو خطبہ بھی ایسے ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے ابا جان جو ہمارے ساتھ کے تھے بڑی خطبہ دے کے نا۔ حج کا خطبہ ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، حج کے تو متعلق وہ تو ایک تو باقاعدہ امام نہیں دے رہا وہ ہوتا؟ تو امام دے رہا ہوتا ہے نمرہ مسجد میں، تو نمرہ مسجد کی آواز یہ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکتی، وہ تو کافی دور نمرہ مسجد ہے، اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی باقی لوگوں کو۔ منتخب کر کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ایسے اکٹھے رفع ہو ندوی کے، دے سکتے ہاں ہیں۔ ہلکا سا خطبہ دے دیں، موضوع کوئی بھی ہو جائے ان کا، بے شک یا حج کے متعلق ہی کچھ ہدایات ہوں، تو اس کے بعد وہ جو ہے نا امام اذان کہلوائے، پھر وہ اقامت کہلوائے، پھر 2 فرض ظہر کے بعد جماعت پڑھا دے، پھر اقامت ہوگی، پھر 2 فرض عصر کے ہوں گے۔ اور اسی ٹائم پہ عورت دے سکتی ہے خطبہ کہ مرد بھی دے؟ نہیں نہیں نہیں، مرد، یہ سارا کام مردوں اور کا ہے۔ جماعت بھی مرد ہی جماعت کرائے بھی گا؟ مرد کرا سکتے ہیں، عورتیں صرف عورتوں کے اندر کرا سکتی ہیں۔ وہی میں کہہ رہی ہاں، ہوں، عورتوں کو صرف جو جماعت ہے نا، وہ عید کی نماز با جماعت پڑھانے کا حکم نہیں آیا، عورت عید کی نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اس کے علاوہ تسبیح نماز ہے، یہ کوئی بھی نہ مرد با جماعت پڑھائے نہ عورت با جماعت پڑھائے، کیونکہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تسبیح نماز با جماعت عورت سے ثابت نہیں ہے، نہ مرد سے ثابت ہے۔ عید کا خطبہ صرف عورت سے ثابت نہیں، مرد پڑھا سکتے ہیں، عید کی جماعت مرد پڑھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھا سکتی۔ بے شک اگر گھروں میں ہیں، یہ گھروں میں عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو بہرحال یہ تو کوئی مجبوری کی وجہ سے ہوگا، ورنہ تو باہر میدان میں نماز پڑھنے کا حکم آیا نا۔ لیکن عید کے میدان میں اگر کچھ لوگ اور آ گئے، ٹائم جلدی تھا، تو مرد دوبارہ جماعت کرا کے عید کے میدان میں دوبارہ یہ عید کی نماز با جماعت پڑھا سکتے ہیں مرد، عورتیں نہیں پڑھا سکتی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ خطبہ اس کے بعد میں ہوگا، تو وہاں خطبہ میں نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسا چانس ہوا تھا کہ شدت کی بارش ہے، عیدگاہ میں جگہ نہیں تھی اور میں مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتی۔ ہم چلے گئے نشارہ روڈ پہ، وہاں ہمیں پتہ نہیں تھا وہ تھے بریلویوں کی اپنا عیدگاہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے سنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کال کی اپنے مردوں، کہنے کوئی بات نہیں، اپنا اس طرح کرو، کوئی ٹائم گزر جانے دو، اب تو عید کی نماز شروع کروا دی انہوں نے، لیکن انہوں نے پہلے خطبہ دیا، بعد میں نماز پڑھائی، اور جو کچھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کرے، میں اتنی پریشان کہ یا اللہ یہ زندگی میں کیا چانس ہو گیا ہمارے ساتھ، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ عیدگاہ جو ہے نا اہل سنتوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ ختم ہوا معاملہ اور ہمیں لینے کے لیے آئے، ہم وہاں پہنچے جہاں مردوں نے با جماعت پڑھائی ہے، یہ بہت پھر آگے علاقے میں نکل گئے، تو ان لوگوں نے پھر ہمیں جماعت سے نماز پڑھا کے بعد میں خطبہ بھی دیا تھا کہ کافی سارے لوگ رہ گئے تھے نا، کیونکہ بارش پڑی تھی، میدانوں میں رش ہو گیا، اور کئی لوگ ایسے ہوتے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے،
تب وہ کافی سارے لوگ مرد عورتیں جمع ہو گئی. اس طرح ہم نے پہلے مردوں نے صفیں بنائی, پھر عورتوں نے بنائی, انہوں نے ہمیں باجماعت نماز پڑھا دی اور ساتھ خطبہ بھی دے دیا. یہ کبھی زندگی میں ایسا چانس ہو جائے تو کوئی بھی مرد ایسا کر سکتا ہے, لیکن مرد عید کی نماز دوبارہ پڑھا سکتے ہیں اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں, بلکہ زیادہ لوگ رہ گئے ہیں, تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں, کوئی حرج نہیں کہ ان کا شوق ہے کہ ہم نے باجماعت پڑھنی ہے. اگر کوئی ایسا چانس ہو گیا تو ہم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں آپ خود سے پڑھ لیں, مرد بھی خود سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, وہ کسی ایسے ایمرجنسی وقت میں ہوتا ہے, ہم تو ایسے حالات نہیں ہوتے, پتہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے جانا ہوتا کہ جگہ مل جائے آسانی سے بیٹھنے کی. مسجد میں ویسے تو ہو جاتی ہے نماز. مسجد میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی, جو بلوغ المرام میں حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے کہ بارش کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی, وہ حدیث ضعیف ہے, کیونکہ بارش اکثر اوقات نہیں ہوا کرتی تھی نہ مکے نہ مدینے. ٹھیک ہے, تو خشکی علاقہ ہے, تو ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مسجد میں پڑھائی ہو, یہ کھلے میدان میں ہی ہے. یہ جو پڑھتے ہیں, بلکہ اب ہماری اس مسجد میں بھی جماعت عید کی جماعت ہونے لگ گئی ہے, یہ غلط کرتے ہیں اور صرف اپنا فنڈ لینے کے لیے کرتے ہیں, تو یہ بات غلط. جو نماز مسجد میں نہیں ہوتی وہ کھلے میدان میں جا کے پڑھی جائے. ہاں اگرچہ ایسی شدت کی بارش ہے نماز کے وقت تو پھر قریب والی مسجد میں نماز پڑھ لی جائے. رہ کے نہیں جاتے پھر کیا کرے گا. بس یہ پھر مردوں کو گناہ ہوگا, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر اتنی دیکھو نا, جامعہ میں آنے کی بچیوں کو اجازت ہوتی ہے, اگر وہ کسی طریقے کے ساتھ عورتیں مل کے, ہماری عیدگاہ کون سی دور ہے, روڈ کے اوپر ہی ہے, تو ہم وہاں پہنچ جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے. عورتیں مل کے ماں کے ساتھ مل کے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو اتنی سختی کے ساتھ کہا کہ جو مینسز والی ہے وہ بھی پہنچے, نفاس والی وہ بھی پہنچے, مومنوں کی دعا میں شامل ہو جائے اور نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ کھڑی ہو جائے. تو اس کے علاوہ کا اللہ کے رسول, جس کے پاس کوئی چادر ہی نہیں ہے, پردے کا انتظام کیسے کرے گی؟ فرمایا اپنی دوسری بہن کی چادر میں چھپ کے چلی جائے, یعنی ایک چادر اس کے پاس بڑی, دونوں ہی وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں, دونوں چلی جائیں. تو یہ چیز بھی اتنی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ پہنچو. اب اس میں ہم تھوڑا بہت بہانہ لگا کے مسجد میں نماز پڑھیں تو میرے خیال میں تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. باب اذان کہنا مسافر کے لیے جب ہو کہ جماعت اور اقامت. اس طرح عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں جب کہ بارش ہو جائے اور کہے مؤذن الصلاۃ فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ, نماز پڑھو اپنے اپنے ڈیروں میں رات کے وقت, رات میں, والباردۃ, اور جب ٹھنڈی رات ہو, والاویل مطیرۃ, یا بارش والی رات ہو, یعنی رات میں بھی کوئی ایسی نماز آ جائے جو ٹھنڈی اور بارش والی ہے تو کہا جا سکتا ہے الصلاۃ فی الرحال. پھر ہم وہاں گھر سمجھیں گے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اور یہ مزدلفہ کے میدان میں اپنے اپنے ڈیروں میں, اپنے ڈیروں میں یہ کہ اپنے اپنے خیموں میں, کیونکہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنی جگہ میں نماز پڑھ لیں. حدثنا مسلم حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن المہاجری ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر قال كنا مع النبی, تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہدیکم اللہ یرحمکم اللہ, تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفر میں, فاراد المؤذن, پس ارادہ کیا مؤذن نے, ان یؤذن, یہ کہ اذان کہے, فقالا لہو, پس کہا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابرد, یعنی ٹھنڈا کر کے, وقت کو ٹھنڈا کر کے اذان دے. ثم ارادہ یؤذن, پھر دوبارہ مؤذن نے ارادہ کیا یہ کہ اذان کہے. فقالا, تو آپ نے فرمایا لہو, اس مؤذن کو, ابرد, ذرا وقت ٹھنڈا ہونے دو. پھر اس نے ارادہ کیا یہ کہ اذان کہے. فقال لہو ابرد, پس فرمایا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو. حتی ساوا الظل السلول, یہاں تک برابر ہو گئے سائے ٹیلوں پر, یا برابر ہو جائیں سائے ٹیلوں پر, یعنی ظہر کو ٹھنڈا کر کے پرچھاویں اتنے آ جائیں کہ اس میں کھڑا ہو کے انسان ظہر کی نماز پڑھ لے. فقال نبی, پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان شدت الحر, بے شک شدت کی گرمی, من فیہ جہنم, وہ جہنم کے سانسوں میں سے ایک سانس ہے. حدثنا محمد بن یوسف, جس کا سانس اتنا گرم ہے تو پھر کیا بنے گا بیٹا معاملے کا. شدت کی گرمی میں کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کسی جگہ سکون نہیں ملتا, اتنا گرمی کی تپش جو ہے ہمیں پریشان کرتی ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن خالد الخزائی عن ابی قلابہ عن مالک ابن حویرث قال اتى رجلان النبی, آئے دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یرید, ارادہ کرتے تھے, ان السفر, یریدان السفر, ارادہ کرتے تھے سفر کا. فقال نبی, پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا انتما خرجتما, جب تم دونوں مدینہ سے نکل کے چلے جاؤ, فاذنا, پس اذان دو, ثم اقیما, پھر اقامت کہلواؤ, ثم
ثم لیؤمکما الاکبر کما، پھر چاہیے کہ تمہاری امامت وہ کرائے اکبر کما جو تم سے بڑا ہے. وہی ہیں جو 20 دن رہ کے یا 20 لوگ جو تھے واپس جانے کا انہوں نے شوق کیا. فرمایا تم چلے جاؤ لیکن جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو تم میں سے ایک اذان کہہ دے، اور جو تم میں سے بڑا ہے نا عمر کے اندر وہ باجماعت نماز پڑھائے. کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کے درجے آتے ہیں. سب سے پہلے وہ نماز پڑھائے جس نے قرآن اور حدیث مکمل طور پہ پڑھا ہوا، زیادہ علم حاصل کیا ہو. اگر سب وہ برابر ہو جائے قرآن و حدیث میں تو پھر آیا کہ جس نے پہلے ہجرت کی، اگر سارے ہجرت کے اندر بھی برابر ہے. پھر آیا کہ جو سارے، کیونکہ سارے عالم میں ساروں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، سب نے ترجمہ تفسیر پڑھی، سارے ہی سمجھو کہ حدیث پڑھنے والے ہیں نا. پھر ان میں سے عمر کا تقاضا، جس کی عمر زیادہ بڑی ہے نا وہ جماعت کرائے. اگر عمر میں برابر آ جائے سارے. ہاں نہیں، کوئی نہ کوئی فرق ہو سکتا ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ سارے برابر ہوں. فرق ہو سکتا ہے، سفر کے اندر ہے، کسی کی کتنی عمر کسی کی کتنی عمر ہے، کیونکہ بزرگی کو ترجیح دی گئی امام کے لیے. حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ایوب عن ابی قلابہ قال حدثنا مالک قال اتینا النبی، آئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ونحن شبابۃ، اور ہم نوجوان تھے، متقاربو، اور ہم عمر تھے، متقاربون، ونحن شبابۃ، اور ہم نوجوان تھے، متقاربون، اور ہم سارے آپس میں ہم عمر تھے. فاقمنا عنده، پس ٹھہرے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 20 یوما ولیلۃ، 20 دن اور راتیں. وکان رسول اللہ، اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحیما رفیقا، بڑے رحم دل اور ملنسار، یعنی کہتے ہیں کہ ساتھی بن جانا، دوست بن جانا، بڑے رحم دل اور ملنسار تھے. فلما ظن، پس جب آپ نے یقین کیا، ان قد اشتہینا، بے شک تحقیق ہمیں اب شوق ہوا ہے، اہلنا، کہ ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں. وقد، اور آپ نے فرمایا، اشتقنا، آپ نے فرمایا کہ تحقیق وقد اشتقنا، یہ تو ہمیں آئے گا نا، اور تحقیق ہم نے شوق جب کر لیا واپس آنے کا، سالنا، سوال کیا ہم نے، سوال کیا آپ نے ہم سے، جب آپ نے نہیں، ویسے نہیں، اور تحقیق جب آپ نے ہمارا شوق دیکھ لیا، سوال کیا آپ نے ہم سے، امن ان شخصوں کے متعلق، ترکنا بعدنا، جو ہم نے چھوڑے اپنے بعد اپنے گھروں میں. یعنی جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جانا ہی اچھا لگ رہا ہے، واپس اپنے گھروں میں جانا شوق ہوا ہے، گمان آپ نے کر لیا جائیں گے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے گھروں میں کتنے کتنے لوگ ہیں. انہوں نے گھر کی ساری حالت بتائی، تو آپ نے فرمایا جو ہم سے سیکھا وہ جا کے ان کو سکھاؤ. اور یہ وہی جنہوں نے کہا تھا اللہ کے ظلم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر ان حرمت والے مہینوں میں جو قبیلے والے لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں. آپ ہمیں کوئی فائنل فیصلہ بتائیے جو اپنے پچھلوں کو جا کے بتائیں تاکہ وہ بھی جنت کے حقدار بن جائیں. تو آپ نے یہی کہا تھا کہ تمہیں حکم دیتا ہوں اتنے کاموں کا، منع کرتا ہوں اتنے کاموں سے. وہ آپ نے سارا جو ہم نے حدیث پیچھے تفصیل سے پڑھی ہوئی ہے. پھر آپ نے برتنوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا جس میں شراب تیار کیا کرتے تھے. فلما ظن ان قد استحینا، پس جب آپ نے یقین کر لیا بے شک ہم تحقیق شوق رکھتے ہیں لنا اپنے گھروں میں جانے کا، وقد اشتقنا، تحقیق ہمارا شوق آپ نے دیکھا، سالنا، سوال کیا آپ نے ہم سے، امن ان شخصوں کے متعلق، ترکنا، کے چھوڑا ہم نے ان کو، بعد انا، اپنے بعد اپنے گھروں میں. فاخبرناہ، پس ہم نے آپ کو خبر دی. وقال، آپ نے فرمایا ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، الی اہلیکم، اپنے گھروں کی طرف. فاقیموا فیہم، پس قائم کرو ان میں نماز. وعلموہم، اور سکھاؤ ان کو جو تم نے ہم سے سیکھا ہے. ومروہم، اور حکم دو ان کو. ذکرہ، اور ذکر کیا آپ نے، اشیاء، کچھ چیزوں کا، احفظھا، ہم نے ان چیزوں کو یاد کر لیا. لولا احفظھا، کچھ چیزیں ہمیں وہ یاد نہیں رہیں. تو آپ نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نے اس طرح نماز پڑھنی جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. فإذا حضرت الصلاۃ، پس جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، پس چاہیے کہ اذان کہے تم میں سے کوئی ایک. ولیؤمکم اکبرکم، اور چاہیے کہ امامت کرائے جو تم میں سے بڑا ہو. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ بن عمرو قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر فی لیلۃ، اذان کہی عبداللہ بن عمر نے ایک رات میں، باردۃ، جو بہت ٹھنڈی رات تھی، بے زجحان مقام پہ. ثم قال، پھر کہا صلوا فی رحالکم، نماز پڑھو اپنے اپنے گھروں میں. واخبرنا، اور خبر دی ہمیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان تھے، یامرو، حکم دیتے، المؤذن، مؤذن کو، یؤذن، کی اذان کہے. ثم یقول، پھر فرماتے، الا عصر ہی، اس کے پیچھے ہی، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کے پیچھے ہی، صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو فی الرحالی، نماز پڑھو اپنے اپنے گھروں میں، فی لیلتن الباردتن، جو ٹھنڈی رات میں ہوتی، اویل مطیرتی، یا بارش ہوتی، فی سفر، یا سفر میں ایسا معاملہ ہوتا۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو الامیس عن عون بن ابی جحیفہ عن ابی قال رأیت، دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالابتائی، ابتا مقام پہ، فجاء، پس آئے بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فآذنہ، پس بلال نے اذان کہی، بالصلاۃ، نماز کی، ثم خرج بلال، پھر نکلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالانذۃ، ایک نیزہ لے کے، حتی رکزھا بین یدیہ رسول اللہ، یہاں تک اس نیزے کو گاڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، بالابتہ، ابتہ مقام پہ، واقام الصلاۃ، تو آپ نے نماز پڑھائی اس نیزے کی طرف۔ بابو حل یتبع المؤذن، باب ہے کہ کیا منہ پھیر سکتا ہے مؤذن، فاہو ہا ہونا وہا ہونا، منہ اپنا اس جانب اور اس جانب، وحل یلتفت الاذان، اور کیا جھانک سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے مؤذن، ویذکر عن بلال، اور ذکر کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، انہ جعل، بے شک وہ کرتے تھے، اس بھائی اپنی انگلیوں کو فی اذنیہ، اپنے کانوں میں، ان دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے تھے عبداللہ بن عمر، لا یجعل اصبعہ فی اذنیہ، نہ رکھتے تھے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ اگر مؤذن انگلیاں کانوں میں رکھے بغیر اذان دے تو اذان ہو جاتی ہے، رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اونچی آواز سے اذان دینی ہوتی ہے اور کانوں کو زیادہ اونچی آواز نقصان نہ دے، لیکن اب ہمیں یہ مسئلہ نہیں، ہمارے مسجدوں میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں، آپ بے شک کانوں میں ہاتھ نہ رکھ کے اذان دے تو بھی دے سکتا ہے جی، ہاں، لیکن سنت کے مطابق رکھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کی بات آ رہی کہ انہوں نے نہیں رکھے تھے کانوں میں انگلیاں، تھے عبداللہ بن عمر نہ رکھتے تھے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وقال ابراہیم، اور کہا ابراہیم نے، لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، ان یؤذن علی غیر وضو، یہ کہ وضو کے بغیر اذان دے دی جائے، یعنی اذان جو ہے نا، دیکھو بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہی کہ مؤذن کا وضو ہونا چاہیے، جیسے کہا کہ ہر وقت جو وضو پہ ہمیشہ اختیار کرتا ہے تو مومن کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا چانس ہے اذان دینے والے مؤذن کا وضو نہیں ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت نہ بھی کریں تو ہماری قرآن پاک کی آیت صورت مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سجدہ تلاوت کرنا افضل ہے۔ اسی طرح مؤذن کا وضو کر کے اذان دینا یا وضو کے ساتھ اذان دینا یہ افضل ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ زوال کے ٹائم پہ بھی کوئی ممانعت نہیں آئی، اس کے علاوہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ کہ قبلے کے بغیر ہی ہم سجدہ تلاوت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مثال ہے کہ ہم سواریاں سفر کر رہے راستے میں، ہم نے کوئی صورت پڑی سجدہ آگے، ویسے ہی جھک کے نہ اپنے ہاتھوں کو کر کے آگے ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں، ایسے جھک کے نہ سجدے کی دعا پڑھ لینی ہے تو سجدہ تلاوت ہو جائے گا، نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ اس میں کوئی زوال کے ٹل جانے کی شرط ہے۔ خلا میں نہیں ہاتھ رکھنے چاہیے، اگر وہ نہیں سجدہ کر سکتے نا، کوئی مجبوری ہے، جیسے بیمار مجبور بندے ہوتے ہیں نا، تو اگر کرسی پہ ہے اول تو کرسی تو چیئر کا ذکر کہیں نہیں آیا، اصل تو یہی بات ہے کہ جو بھی بیمار ہے زمین پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے، لیکن بعض ایسے موروں کے مریض ہیں یا ایسی بیماری ہے، ایسا وقت ہے کہ چیئر کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ بہتر ہے، آگے خلا میں ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں آیا۔ ہاں بالکل آتی، صاف حدیث کے، اگر ایسا بیمار مریض ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، ساتھ ہی آتا اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، کوئی پلیٹ ہوا ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی اس طرح کے مسائل اللہ نہ کرے، ایسے مریض بھی ہیں کہ وہ فالج ہو گیا ہے تو وہ ان کی چارپائی اس طرح کر دی جائے کہ سر ان کا شمال کی جانب، ٹانگیں جنوب کی جانب، تھوڑی سی کروٹ لے لے تو نماز بالکل ایسے نماز کے رکوع کے لیے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لے، سجدے کے لیے سائڈ پہ ہاتھ رکھ لے، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا اور لیٹ کے نماز پڑھنے کا جواز ہے، لیکن بیماری اتنی شدت والی ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حت الوسع ہمیں کھڑا ہو کے پڑھنی چاہیے، اگر بالکل لاچار ہے تو بیٹھ کے مصلی پہ پڑھے۔ یہ کرسیاں اور چین ہیں، یہ تو اب مسئلہ بن گیا آج کل کے لوگوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی چیز نہیں تھی، جیسے بیمار مصلی پہ بیٹھ سکتا، ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ سکتا، چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے، جس طرح بیٹھ کے پڑھ سکتا پڑھ لے۔ میرے خیال میں ہر مریض جیسے چیئر پہ بیٹھا ہے، جیسے بیڈ پہ بیٹھا ہے، ویسے مصلی پہ بیٹھ جائے گا، کوئی ایسے حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ آج کل کی بات ہے کہ میں بیٹھ ہی نہیں سکتی مصلی پہ، پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن رکوع بھی گھٹنوں پہ کیا اور سجدہ بھی گھٹنوں پہ کرنا، لیکن رکوع سے سجدہ جھکا ہوا ہو۔ اور تھے عبداللہ بن عمر نہ رکھتے اپنی انگلیاں کانوں میں، اور کہا ابراہیم نے کوئی حرج نہیں ہے کہ اذان دے دی جائے بغیر وضو کے، وہ کالا عطاؤن، اور کہا عطا نے، الوضو، وضو کرنا ہی افضل ہے،
یا وضو کرنا ہی حق ہے، وہ سنت اور سنت طریقہ ہے۔ وقال فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ، لیکن آگے حدیثیں بھی آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا ہے، بے وضو ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا، لیکن ایک مرتبہ جواز قائم آپ نے کیا تھا کہ واش روم سے آپ آئے ہیں تو سلام کہنے میں نے سلام کہی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑا سا آگے چل کے آپ نے کچی دیوار کے ساتھ تیمم کیا، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال یہ فتوے کے لیے آپ نے کیا تھا، سمجھو ایسا، لیکن یہ آپ فتوے کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ بے وضو بھی سلام کا جواب دے سکتا، لیکن آپ کا جو طریقہ تھا مستقل وضو کے ساتھ جواب دینے کا طریقہ تھا، اور آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر میرا وضو نہیں تو میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کا ذکر کرتے ہر حالت میں۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ انہ رأى، بے شک انہوں نے دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یؤذن اذان دے رہے ہیں، فجعلت پس کر رہے ہیں اتتبع فاہ ہاہنا و ہاہنا بالاذان، اپنا منہ پھیر رہے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب اذان میں۔ بابو قول رجلی، باب ہے قول آدمی کا یا کہنا آدمی کا، فاتتنا الصلاۃ، فوت ہوگی نماز۔ وقاری ابن سیرین، اور برا سمجھا ابن سیرین نے رحمہ اللہ علیہ نے یقولا، یعنی انہوں نے کہا کہ بری بات ہے، فوت ہونا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ نماز لم ندرک، میں نماز کو نہیں پا سکا یا نماز کے ٹائم کو نہیں پا سکا، تو نماز کا ٹائم جو ہے نا اس کو فوت ہونا، نماز کو فوت ہونا نہیں کہنا چاہیے، جس کی نماز فوت ہو گئی اس کا کہہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے کہنا کہ فوت ہوگی نماز ہماری۔ باب ہے قول آدمی کا کہ فوت ہوگی نماز، اور برا سمجھا ابن سیرین نے یہ کہ کہے فاتتنا الصلاۃ، نماز ہماری فوت ہو گئی، والے یقول، اور چاہیے کہ کہے لم ندرک، میں نہیں پا سکا نماز کو، وقول نبی، اور قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصح، وہ صحیح ہے، یعنی آپ کا قول ہے یہ والا کہ ہم نماز نہیں پا سکے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابی قال بینما نحن نصلی، اسی دوران ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذا سمع جلبتا، جب آپ نے سنا کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز کو یا پاؤں کی آواز سنی جو دوڑ رہے تھے، جب سنا آپ نے جلبتا رجالن، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، فلما صلی، پر جب آپ نے نماز مکمل کی، قال آپ نے فرمایا ما شانکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی تم کیوں دوڑ کے آ رہے تھے، کہا انہوں نے اس تعجلنا الی الصلاۃ، ہم جلدی پہنچنا چاہتے تھے نماز کی طرف، قال آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، تم نے دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ جب انسان دوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تو دیکھنے والا اس کو معیوب سمجھتا، اچھا نہیں لگتا، اور کئی لوگوں کے دل میں خیال آتا کہ کتنی مصیبت ان کی جان کو پڑی ہوئی ہے، دوڑ کر مسجد میں پہنچ رہے، فرمایا بکار کے ساتھ چل کے آؤ، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لو، لیکن کبھی کوئی چانس ہو جائے، ورنہ باجماعت نماز کا ٹائم سب کو پتا کہ جماعت سے نماز کس ٹائم ہوتی ہے، 5-10 منٹ پہلے جانا چاہیے، تاکہ تحیۃ الوضو نفل ضرور پڑھنے ہوتے ہیں، جب بھی مسجد میں کوئی جائے تو پڑھنے ہوتے ہیں، پہلے نماز نفل پڑھ کے انسان بیٹھ جائے، نماز کا انتظار کر لے، وہ اچھا ہے۔ کہا انہوں نے ہم جلدی کر رہے تھے نماز کی طرف، کالا فرمایا اپنے فلا تفعلوا، بس تم نے دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اذا آتیتم الصلاۃ، جب آؤ تم نماز کے لیے، فعلیکم السکینۃ، پس لازم ہے تمہارے اوپر تسلی و وقار کے ساتھ آؤ، فما ادرکتم، پر دیکھو آپ کیا قول آ گیا، بس جو پالو تم فصلو، پس نماز پڑھ لو، وما فاتکم، جو رہ جائے تم سے، فاتموا، تو اس کو بعد میں پورا کر لو۔ بابو مادرک تم، باب جب پالو تم فصلو، تو نماز پڑھو، ما فاتکم، جب رہ جائے تم سے، فاتموا، تو پورا کرو۔ کالا کہا، کالا ہو ابو قتادہ، کہا اس کے لیے ابو قتادہ نے، ان نبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں حدثنا، یہ دوسری روایت سے یا دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث آگے بیان ہوتی ہے، عن زہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی قال اذا سمعتم، جب تم سنو الاقامۃ، اقامت کی آواز کو، فامشوا الی الصلاۃ، پس تم چل کے آؤ نماز کی طرف، وعلیکم، اور تمہارے اوپر لازم ہے، السکینۃ والوقار، تسلی اور وقار کے ساتھ تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، ولا دوسرے ہو، اور نہ جلدی بھاگ کے ہو، فما ادرکتم، پس پالو تم، فصلو، پس نماز پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو رہ جائے تمہاری نماز، فاتموا، تو بعد میں اس کو پورا کر لو۔
باب المتا یقوم الناس، باب کب کھڑے ہوں لوگ، اذا رأوا الامام، جب دیکھ لیں امام کو، جب دیکھ لیں امام کو، اندل اقامتی، اقامت کے وقت. یعنی اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو کب کھڑا ہونا چاہیے. اس میں مختلف قول آتے ہیں. امام مالک کا قول ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاؤ. امام شافعی کا قول ہے کہ اقامت ساری مکمل ہو جائے پھر کھڑے ہو جاؤ. ایک اور تیسرے امام کا قول ہے کہ نہیں، جب امام حی علی الصلاۃ پہ آئے تو پھر کھڑے ہو جاؤ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقامت جب کہو تو اقامت کہہ کے انتظار کیا جا سکتا ہے. اقامت کے بعد کچھ وقت تک کئی ایک حدیثیں آتی کہ آپ نے اقامت کے بعد جا کے ٹھہر کے نماز پڑھائی. کہیں آتا کہ آپ کسی کا جھگڑا جو تھا وہ آپ ان کی صلح کروانے لگ گئے، کسی کام میں آپ لگ گئے. تو بہرحال یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے. لیکن فرمایا آپ نے کہ اقامت کہہ کے نا، یعنی اقامت مکمل ہو گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے برآمد نہیں ہوئے. تو کہا جب تم مجھے دیکھو نا کہ میں حجرہ سے آ گیا ہوں پھر تم کھڑے ہو جایا کرو، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ کیا ہونا چاہیے، یہی بات ٹھیک ہے کہ جب اقامت شروع ہو جمعے کی یا نماز کی تو ہم کھڑا ہونا شروع ہوں. کیونکہ جب بیٹھ کے خطبہ سننا ہوتا ہے جلدی سے ہم سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، کوئی 1-2 سیکنڈ لگ ہی جاتے ہیں. یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ اقامت کہنے والا جلدی جلدی اقامت کہنا ہوتا ہے تو حی علی الصلاۃ پہ آتا ہے تو ہم بالکل ریڈی کھڑے ہو کے اپنے پاؤں ملا لیتے ہیں، تو یہی ٹھیک ہے بات. لیکن اقامت میں شروع سے ہی کھڑے ہونے، اقامت شروع ہوئی ہے تو کھڑے ہو جانا امام مالک کا قول ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرے امام کا قول ہے کہ نہیں، جب حی علی الصلاۃ پہ آئے. امام شافعی کہتے ہیں جب ختم ہو جائے پھر، لیکن ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. تینوں میں سے کسی بھی وقت پہ ہم کھڑے کسی ہو وقت بھی، جائیں تو شاباش، یہ تینوں وقتوں میں کسی وقت بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نوجوان جلدی سے کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض بوڑھے کو اتنا ٹائم لگ جائے کہ اس کے گھٹنے ہی نہیں سیدھے ہو رہے تو اقامت ختم ہونے تک وہ کھڑا ہو. لیکن درمیان میں کھڑا ہونا سب سے اچھی بات ہے کہ اقامت ابھی تھوڑی سی رہتی آدھی ہو گئی تو ہم کھڑے ہو گئے. باب کب کھڑے ہوں لوگ، جب دیکھیں امام کو اقامت کے وقت. حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال كتب الیہ، لکھا میری طرف یحییٰ نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی قتادہ سے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جائے، فلا تقوموا، پس نہ کھڑے ہوا کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو. کیونکہ کئی وقت ایسے تھے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد کچھ وقت بعد آپ آتے تھے اپنے حجرہ سے، تو اگر امام آیا نہیں تو پھر مقتدیوں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جب امام موجود ہے، کیونکہ یہ تو جمعے کے علاوہ نماز کی بات ہو رہی ہے. جمعے والے دن تو امام اپنے ممبر پہ ہوتا ہے نا، لیکن جمعے کے علاوہ باقی نمازوں کی بات ہو رہی ہے. اگر ٹائم پر اقامت کہیں بھی جائے تو تمام بیٹھے رہیں جب تک امام نہ آئے. جب امام آ جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں. اگر امام موجود ہے تو بے شک انسان اقامت کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے. اور اقامت کے جواب دینے ہیں جس طرح کہ مؤذن کہتا ہے سوائس کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہاں کہنا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد جب وہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، ہمیں ویسے ہی کہنا ہے اس کے جواب میں قد قامت الصلاۃ. لیکن اس کے بعد کی جو بھی دعائیں ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا. کوئی دعا نہیں، اس کے بعد جماعت ہو جائے گی. یہ حدیث ہے کہ اقامت اور جماعت کے درمیان شاید کہتے ہیں کہ دعا کو کرے تو وہ قبول ہوتی ہاں ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. باب لا یقوم الی الصلاۃ، باب ہے نہ کھڑا ہوا جائے نماز کی طرف، مستعجلا، جلدی جلدی آ کے، والیقوم الیہا، اور چاہیے کہ یہ امام کو بھی کہا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ اب جماعت کا ٹائم یا اقامت کا ہی وہ دوڑ کے آگے آئے، تو وہ بھی وقار کے ساتھ چلے اور وقار کے ساتھ آ جائے. والیقوم الیہا، چاہیے کہ کھڑا ہو اس کی طرف بالسکینۃ والوقار، تسلی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہو تم نماز کے لیے، فلا تقوموا، پس نہ کھڑے ہوا کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو. وعلیکم السکینۃ، اور تمہارے اوپر تسلی لازمی ہے. تابعہ، مطابق کی اس حدیث کی، یعنی وضاحت کی اس حدیث کی، علی بن المبارک، علی بن مبارک نے. باب هل یخرج من المسجد العلۃ، باب ہے کیا نکلا جا سکتا ہے مسجد سے کسی خاص ضرورت کی وجہ سے، یعنی کوئی خاص ضرورت ہے تو اذان کے بعد اور اقامت کے بعد کیا مسجد سے نکلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ویسے تو پابندی آئی ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھو تم نے نہیں نکلنا. لیکن اذان اور اقامت کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے، میرے خیال میں نبی کے وسلم کی وہ حدیث آئے گی کہ آپ آ گئے ہیں لیکن آپ کا ذہن سے نکل گیا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا، تو آپ دوبارہ فرمایا کھڑے رہو تم، تو کھڑے ہو گئے. تمام صحابہ کھڑے رہے اپنے اپنی صفوں پہ، اب اقامت ہو گئی ہے. اقامت ہو گئی تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، لیکن آپ نے غسل فرمایا کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر آپ جماعت کے لیے آئے، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ مجھے فوری طور پہ ایسی مصروفیت آئی کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ یہ بھول جو تھی نا آپ کی، یہ ہمیں بتانے کے لیے تھی، کیونکہ اللہ کہتے کہ تو نہیں بھولتا مگر جو میں بلانا چاہوں۔ تو ایسا چانس بھی انسان کا بشری تقاضے کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ غسل واجب تھا۔ جیسے کئی ایک کا واقعہ سنا کہ نماز میں رخصت تھی تو نماز پڑھنی شروع کر دی پیریڈ کے دنوں میں، تو بھول ہی گیا کہ بھول ہی گئی کہ مجھے تو نماز میں رخصت ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں انسان سے بھول چوک ہو جایا کرتی ہے نا، تو اس بارے میں بھی ہمیں آگاہ کر دیا گیا، جب اس کو یاد ہے فوراً چھوڑ دو نا۔ فوراً چھوڑ دے۔ باب ہے کیا نکل سکتا ہے مسجد سے آدمی کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، یعنی اذان اور اقامت کے بعد۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ نکلے وقد اقیمت الصلاۃ، اور تحقیق اقامت کہی گئی تھی نماز کے لیے، وعدلت الصفوف، اور صفیں برابر ہو چکی تھیں، حتیٰ اذا قام فی المصلی، یہاں تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز میں، انتظرنا، ہم انتظار کرنے لگے، ان یکبر، آئے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، ان صرفا، آپ واپس پھرے، قال، آپ نے فرمایا، الی مکانکم، تم نے اپنی اپنی جگہ پہ رہنا ہے، فمکثنا، بس ہم ٹھہرے رہے، الی حیطاننا، اپنی اپنی جگہ پہ، حتی خرج الینا، یہاں تک کہ آپ واپس آئے ہماری طرف، ینطف راسہ ماء، گر رہے تھے آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے، وقد اغتسل، اور تحقیق آپ نے غسل فرمایا تھا۔ تو اس میں اگر یہ مجبوری ہے تو انسان نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ باب اذا قال الامام مکانکم، باب ہے جب کہے امام اپنی جگہ پہ تم کھڑے رہو، حتیٰ یرجع، یہاں تک میں واپس لوٹ کے آ جاؤں، انتظروا، انتظار کرو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی امام کے آنے کا۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن زہری عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، فصب الناس، پس برابر کیا لوگوں نے صفوف، ہم اپنی صفوں کو، فخرج رسول اللہ، پس نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتقدم، پس آپ آگے آ گئے، یعنی نماز کے لیے اپنے مصلی پہ آ گئے، وہ ہوا جنوبن، اور وہ آپ کو جنابت کا غسل واجب تھا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الی مکانکم، تم اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، فرجع، پس آپ واپس لوٹ کے آئے اپنے حجرہ سے، فاغتسل، تو آپ نے غسل فرمایا، ثم خرج، پھر آپ نکلے، وراسا، اور آپ کے سر مبارک سے یقطرمان، پانی کے قطرے گر رہے تھے، فصلی بہم، پس آپ نے ان کو پھر نماز پڑھائی۔ بابو قول الرجل ما صلینا، باب ہے قول آدمی کا کہ نہیں نماز پڑھی ہم نے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ قال سمعت، سنا میں نے، ابو سلمہ سے یقول، کہتے ہیں، اخبرنا جابر بن عبد اللہ ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آئے آپ کے پاس، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم الخندق، کی خندق والے دن، فقال، پس فرمایا عمر فاروق نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، اللہ کی قسم، ما کتو، نہیں قریب ہوا، ان اصلی، یہ کہ میں نماز پڑھ سکوں عصر کی، حتیٰ قالت الشمس، یہاں تک کہ قریب ہو گیا سورج تغرب، غروب ہونے کے، یعنی میں قریب کے اس وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ پایا، لیکن میں کیونکہ عمر فاروق نے نماز پڑھ لی تھی، لیکن اس وقت پڑھی کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم نے تو پڑھی ہی نہیں ہے، تو اس میں کیا دیا نا آپ نے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہیں کہ ہماری نماز رہتی ہے، ہم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنگ خندق والے دن، اللہ کے رسول جی، قسم ہے اللہ کی، نہیں قریب یہ کہ میں نماز پڑھ سکا، حتیٰ قالت الشمس تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہونا قریب ہو گیا، یا قریب ہو گیا سورج کے غروب ہو جائے، ذالک بعد، یہ بعد اس کے تھا، ما افطر الصائم، یعنی اس کے بعد جب کہ ٹائم ہونے والا ہوتا ہے افطار کرنا روزے داروں کو، یعنی بالکل سورج غروب ہونے والا تھا اور روزے داروں کا افطار کرنے کا ٹائم تھا، تب میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ فقالا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ، اللہ کی قسم، ما صلیتھا، ہم نے تو نماز پڑھی نہیں ہے، فنظر النبی، پس اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواریوں سے، الی بطحان علاقے کی طرف، وانا معہ، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، فتوضأ، پس آپ نے وضو فرمایا، ثم صلی العصر، پھر آپ نے نماز پڑھی عصر کی، بعد اس کے بعد غربت الشمس، کہ غروب ہو گیا سورج، ثم صلی بعدها المغرب، پھر آپ نے عصر کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ بابو الامام تورث له حاجت بعد الاقامت، باب ہے کہ امام تورث، یعنی پھر کے جا سکتا ہے، جو جب اس کو کوئی ضرورت پیش آئے، اس کے بعد
اس کو کوئی حاجت پیش آئے یا ضرورت پیش آئے اس کے بعد کہ اقامت ہو جائے۔ حدثنا ابو معمر عبداللہ ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز حبیب بن صہیب عن انس قال اقامت کہی گئی نماز کے لیے، نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجل آہستہ آہستہ ایک آدمی سے باتیں کر رہے تھے، فی جانب مسجد کے ایک جانب، فما قام الی الصلاۃ، بس نہ نماز پڑھائی آپ نے لوگوں کو، حتیٰ نام القوم، یہاں تک کہ سو گئے لوگ، یعنی اتنی دیر آپ نے کر دی کہ لوگ جو تھے وہ سو گئے یا ان کو اونگ آنے لگی، یہ نامہ اونگ تھی۔ باب الکلامی، باب بات کرنا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہہ دی جائے، یعنی اقامت اگر ہو جائے تو اس کے بعد بھی کوئی تھوڑی بہت بات اگر کرنی پڑے نا امام کو یا کسی کو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا یعش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی حدثنا حمید قال سألت ثابتا البنانیہ عن الرجل کلمہ، کہ آدمی بات کر سکتا ہے اس کے بعد ما تو کاموں کی اقامت کہی جائے صلاۃ و نماز کی۔ فحدثنی ان انس بن مالک قال اقیمت الصلاۃ، اقامت کہی گئی نماز کے لیے، فعرض للنبی، پس سامنے آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجل نے، ایک آدمی، فحبسہ، پس اس نے آپ کو روک لیا باتیں کرنے کے لیے، بعد اس کے ما اقیمت الصلاۃ کے نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی۔ تو اگر امام کو اس طرح کی مجبوری بن جائے تو امام نماز پڑھا سکتا ہے، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا اگر وقفہ 2-4 منٹ کا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باب وجوب صلاۃ الجماعت، باب واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ وقال حسن، اور کہا حسن نے، ان منعت امہ عن العشاء، یعنی یہ کہ اگر ماں جو ہے باجماعت نماز پڑھنے سے روکے تو ماں کی بات کو نہیں ماننا بلکہ نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ کہا حسن نے اگر روک لے اس کو ماں اس کی عشاء کی نماز سے جماعت میں پڑھنے سے، شفقتاً، شفقت کے ساتھ پیش آئے، لم یوتی ہوا، تو اس کی تابعداری نہ کرے یا ماں کی بات کو نہ مانے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بارے میں بہت سختی، اور صبح کی نماز میں یہ دونوں نمازیں منافق پہ بھاری ہیں نا، تو آپ نے تو اتنا غصہ کھایا تھا کہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے ان گھروں کو آگ لگا دوں جا کے جن گھروں سے مرد نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے۔ ماں روکتی، کوئی بھی روکتا ہے تو باجماعت نماز پڑھنی بہت بہتر ہے، لیکن اس سے شفقت کے ساتھ پیش آئے، لیکن اس کی بات کو نہ مانے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی تابعداری بالکل گناہ ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، لوگوں کی بات تو نیکی والے کاموں میں ماننی چاہیے، یہ نیکی کے کام سے روک رہے ہیں تو ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، لقد حممت، البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا، ان آمرا، یہ کہ حکم دوں بحطبۃ یا بحطا بن، حکم دوں میں لکڑیوں کا گٹھا باندھنے کا، پس لکڑیوں کا گٹھا باندھا جائے، ثم آمرا، پھر میں حکم دوں، آمرا حکم دوں بالصلاۃ، نماز کے لیے، فیؤذن لہا، پس نماز کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمرا، پھر میں حکم دوں رجل، ایک آدمی کو، فیا ام الناسی، پس وہ امامت کرائے لوگوں کو، ثم خالفہ، پھر میں مخالف چلا جاؤں، الی رجال، ایسے آدمیوں کی طرف، فاحرق علیہم بیوتہم، پس جلا دوں ان پر گھر ان کے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم، اگر جان لیا تم کو ایک ان میں سے، یعنی اگر ان لوگوں کو منافقوں کو پتہ چل جائے نا کہ مسجد میں کھانا مل رہا ہے، بڑا پرگوشت کھانا، اچھے پائے پکے، تو بھاگ بھاگ کے آئیں، لیکن یہ نہیں ان کو پتا کہ عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور نہ پڑھنے والے منافقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مسجدیں بے آباد ہیں، مدرسے بے آباد ہیں، ان دونوں جگہوں کے علاوہ کوئی بھی جگہ جا کے دیکھ لو، آپ بازار کو دیکھ لو، کسی کالج کو دیکھ لو، کسی اور آپ سینٹر کو دیکھ لو، سلائی سینٹر ہے، کوئی بھی سینٹر ہے، بڑی رونقیں ہیں، یہ دونوں بے رونقیں ہو چکی ہیں مسجدوں مدرسوں میں، تو اس کا رزلٹ خطرناک آنے والا، آگے سے بہت سخت کبیرے گناہ کی طرف جا رہے ہیں لوگ کہ مسجدیں بے آباد ہے اور مدرسے بے آباد ہیں۔ اگر جان لے ہم ان میں سے کوئی ایک انا ہو جاتی تو بے شک وہ پاتا ہے مسجد میں ارکن سمینن، موٹے پائے، اور مرماتین، یا پر گوشت ہڈیاں، حسنتین، بہت خوبصورت، شاہدہ العشاء، تو حاضر ہو جائیں عشاء کی نماز کے لیے۔ باب فضل صلاۃ الجماعت، باب فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ وکان اسود، اور تھے کہتے اسود، کہاں چلا گیا،
اور تھے اسود اذا فاتت جماعت، جب ان کی جماعت سے نماز رہ جاتی، یعنی یہ کہتے کہ ان کی اگر کبھی چانس ہوتا جماعت سے نماز رہ جاتی، تو بعض مسجدوں میں نماز کا فرق ہے کہ چلو 5-10 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے، تلاش کرتے کس مسجد میں جماعت ہونے والی ہے تو جا کے وہاں با جماعت نماز پڑھ لیتے۔ اور تھے اسود، جب ان کی جماعت رہ جاتی، ذہبا جاتے الی مسجد، اس مسجد کی طرف، آخرہ جو دوسری ہوتی، وجاء انس بن مالک، اور آیا انس بن مالک مسجد کی طرف، قد صلیٰ، تحقیق نماز پڑھائی جا چکی تھی، فی اس میں، فاذنا، تو دوبارہ انہوں نے اذان کہی، واقام، اور اقامت کی، وصلی جماعتن، اور انہوں نے نماز با جماعت پڑھائی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، صلاۃ الجماعت، نماز جماعت سے پڑھنا، تفضل صلاۃ الفضل، فضیلت میں بڑھا دیتی ہے اکیلے آدمی کی نماز پڑھنے سے، بسبعین و عشرین درجۃ، 27 درجوں میں، 25 کا ذکر بھی آتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنی اللیث قال حدثنی یزید بن الحاد عن عبداللہ بن خباب عن ابی سعید انہ سمع النبی، بے شک سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول فرماتے تھے، صلاۃ الجماعت، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، تفضل صلاۃ الفضل، فضیلت والی بنا دیتی ہے اس کو اکیلا نماز پڑھنے سے، بخمس و عشرین درجۃ، 25 درجاتن درجوں میں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابو صالح یقول، کہتے سمعت، میں نے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلاۃ الرجل، نماز پڑھنا آدمی کی، فی الجماعت، جماعت میں، تو ضعف علی صلاۃ فی بیتی یا فی سوقی، بڑھا دیتی اس کو گھر کی نماز سے اور بازار کی نماز سے، 25 ضعفاً درجوں میں، ذالک انہ، یہ ثواب اس لیے، بے شک جب توضا، وضو کیا اس سے، فاحسن وضو، یعنی سب چیزیں شرط میں ہیں، بس اس نے اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج، پھر چلا گیا یا نکل گیا مسجد کی طرف، لا یخرجہ، نہیں نکالتی اس کو گھر سے، الصلاۃ، مگر نماز، یعنی صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، لم یخطو خطوۃً، نہیں قدم چلتا وہ کوئی قدم چلنا، الا رفعت لہ بہا درجۃ، مگر بلند ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے سبب درجے، وحط عنہ بہا خطیئۃ، اور گرا دیے جاتے ہیں اس کے سبب اس کے گناہ، فاذا صلی، پس جب نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ، ہمیشہ رہتے ہیں فرشتے، تصلی علیہ، دعائے رحمت کرتے اس کے لیے، ما دام فی المصلی، جب تک وہ مصلی پہ رہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ رحمت نازل کر اس پر، اللہم ارحمہ، اے اللہ رحم کر اس پر، ولا یزال احدکم، اور ہمیشہ رہتا ہے کوئی تم میں سے، فی صلاۃ، نماز میں، یعنی جب تک وہ جماعت کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شروع سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیشہ رہتا ہے کوئی تم میں سے نماز پڑھنے کی حالت میں، من تظر الصلاۃ، جب تک کوئی انتظار کرتا رہتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب